السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وقال تعالى: مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. برادران اسلام، پردانشین خواتین، آج کی تراویح سے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے سورۃ الحجرات کی. آج کا درس جو ہے کچھ الگ نوعیت کا ہے. پہلے قرآن اور حدیث کی دونوں کی ملی جلی اہمیت پر ہم کچھ گفتگو کر کے پھر اس وقت نندیال کے بہت سارے لوگ جو ہے ایک فتنے میں مبتلا ہیں، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. پہلے یہ بات آپ دماغ میں رکھیں ہمیشہ کہ قرآن جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، تو ویسے ہی حدیث سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے ویسے ہی قابل اتباع ہے، قابل نمونہ ہے. قرآن اور حدیث میں ایسا فرق نہیں کرنا کہ قرآن میں ہے تو بولو، حدیث میں نکو. تو یہ جملہ ایک مسلمان کی زبان پر کبھی بھی نہیں آ سکتا. قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی ہی ہیں. وحی کی قسم الگ ہے لیکن وحی میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ اس بات کو ذکر کیا. سورہ فتح میں، سورہ محمد میں جو آیتیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں آئی ہیں، اس میں سے ایک آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. تو مطلب یہ کہ اللہ کی بھی اطاعت ہو، رسول کی بھی اطاعت ہو. اگر یہ دونوں اطاعتیں نہیں ہوں گی تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تو تم اپنے اعمال کو ضائع اکارت کر دو گے. بغیر حدیث کے قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ نہیں ہوتی ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. قرآن ایک مختصر ہے، اس کی تفسیر، اس کی تفصیل حدیثوں میں بتائی گئی ہے. جیسے ایک موٹی مثال، نماز پڑھنے کے لیے قرآن میں کہا گیا اقیم الصلاۃ کہہ کر کے نماز قائم کرو. لیکن نماز کیسے قائم کیا جائے، نماز قائم کرنے کی ٹائمنگ کیا ہے، اوقات کیا ہے، کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں کتنے رکعت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، رکوع کی دعائیں، اتحیات کی دعائیں، سلام پھیرنے کی بات کی دعائیں، یہ پوری باتیں کہاں ہیں؟ حدیث میں ہے. قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے. تو قرآن ہی کا خلاصہ گویا حدیث ہے. اگر ہم قرآن، یہ بعض لوگ جو ہے یہ بات بٹھاتے ہیں کہ نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کافی ہے. کیسے کافی ہوگا؟ قرآن کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھ کے ویسے ہی عمل کر لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. قرآن نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹو. اب تمہارا پین کون تمہیں نکالے گیا تو ہاتھ کاٹ دینا ہے. کاٹیں گے جی؟ نہیں کاٹیں گے. کیوں نہیں کاٹیں گے؟ حدیث بتاتی ہے آپ کو کہ ہر چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹی جائے گی. کوئی آپ کا گھر سے گھس کے انڈا چرا لے کے گیا تو ہاتھ کاٹیں گے؟ نہیں کاٹیں گے. تو اس کی ایک مقدار ہے، اس مقدار پہ ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ تفصیل کہاں ہے؟ یہ تفصیل حدیث میں ہے. آپ عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، تفصیل پوری کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. تو بولنا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث ایک مسلمان کی زندگی کا خلاصہ ہے. یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک گاڑی کے دو ٹائر ہوتے ہیں ٹو ویلر کے، تو ویسے ہی ہے یہ بھی. قرآن اور حدیث ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، اور دو حصے دراصل ایک ہی زندگی میں ہونا ہے.
اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو پھر انسان گمراہی کی ایسی دلدل میں پڑے گا کہ وہ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ امت کے اندر جو فرقے شروع میں جنم لیے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کو الگ کر دیا، حدیث کو الگ کر دیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو نکال کے بہت دور چھوڑ دیا، گمراہ ہوئے۔ تو آج بھی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو رہے ہیں، یہ سوچ کو پھیلا رہے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو جوڑ کے کہا گیا، سنگل اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کے بارے میں بھی کہا۔ سورہ حشر کی 7ویں آیت میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو بھی بات کا حکم دیتے ہیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے رکنے کے لیے کہیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس آیت میں صرف رسول کی اطاعت کا الگ سے حکم دیا گیا۔ اگر کوئی مسلمان، غور سے سنیں، اگر کوئی مسلمان قرآن پہ پورا ایمان رکھتا ہے لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ یہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ یہی سنت ہے، یہی حدیث ہے، یہی نبی کی زندگی ہے۔ اگر آپ اس کو الگ کر دیں گے تو پھر آپ مسلمان ہوئے ہی نہیں، کیسے مسلمان ہوں گے؟ تو قرآن اور حدیث دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ قرآن جیسے ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی کی حدیثیں، اللہ کے نبی کی باتیں بھی ہمارے لیے ویسے ہی حجت ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے، جیسے اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ہر بارے میں ہے۔ یہ مسئلے کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ابھی کئی مہینوں سے جو ہے کچھ نئے لوگ نئے مسئلے لے کے آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، سوالات آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بعض ایسے مریض تو ان کو کسی نے جو ہے قرآن کے کچھ آڈیوز دے دیا ہے کہ وہ قرآن کے آڈیو آپ سننا ہے، تو اس کو یعنی میموری میں ڈال کے دے دیے ہیں، تو میموری چلا سنتے ہیں کیا بولے تو نہیں، قرآن سننا، قرآن میں شفا ہے، قرآن سنتے گئے تو شفا ملتی ہے۔ تو یہ بات یہیں تک نہیں ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ان کی سوچ کہ علاج کرانا، دوائیں کھانا، ٹیبلٹس برتنا غلط ہے۔ بلکہ ایک صاحب تو مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا شرک ہے، کیوں نہیں دوائیں ٹیبلٹ نہیں کھانا؟ بولے کہ اللہ کے نبی کبھی ٹیبلٹ کھائی کیا؟ بولے اچھا۔ تو یہ سوچ رکھنے والے لوگ جو ہے ہلکے لوگوں کو بھٹکا رہے۔ پتہ نہیں تلنگانہ کے کسی علاقے میں BHL کے علاقے میں جو ہے ایک فیاض نامی آدمی کہیں پیدا ہوا، نہ قرآن کا حافظ ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ دین، نہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی باتوں میں لوگ کیسے دیوانہ ہو رہے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان کوئی بھی آ کے کچھ بھی ایک نیا لیٹسٹ کوئی بات بول دے، لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اتنے نادان ہیں، ایک آدمی ایک نیا طریقہ لا دیا، اس کے پیچھے ہو گئے، اور ایسے پیچھے ہو گئے کہ اس کی وجہ سے آپ پتہ نہیں کتنا یقین کریں گے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، شوگر پیشنٹ جو ہے ٹیبلٹ چھوڑ دے کے موت کے قریب تک چلے گئے۔ کیا بولے تو ٹیبلٹ نہیں کھانا، ٹیبلٹ نہیں کھا سکا، ہمیں خالی قرآن، کیا بولے تو وہ ایک ہیں، وہ 50 60 70 ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ہوں ہاں کرتے ہیں، سنتے ہیں قرآن۔ وہ کوئی بابا ہے، میموری بابا، پتہ نہیں کیسا انسان ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے اٹھ کے آ گیا ہے۔ تو وہ عجیب باتیں جب ہم اس بارے میں تحقیقات کیے، معلومات کیے، تو تعجب ہوا کہ باقاعدہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کبھی سامنے آتا ہی نہیں کہتے۔ بولے تو نہیں، انہوں پہنچے ہوئے، انہوں کبھی سامنے نہیں آتے، ڈائریکٹ نہیں ملتے آپ سے، انہوں الگ ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ ایک الگ کانفرنس کال، سب مل کے جو ہے، مرد نے، عورت نے، فرخش نے، سب ملا کے ایک ساتھ ان سے بات کرتے ہیں، تو انہوں کچھ حکم دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اتنا گمراہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اگر میری بات نہیں سنو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بات، یہ اتنی ہی باتیں، ایسی کتنی کی باتیں ہیں اس انسان کے۔ اس نے نعوذ باللہ پیغمبروں کی گستاخی کی، کہا کہ پیغمبراں اللہ سے دعا کر کے جو ہے ضد کر کے اللہ سے اللہ کی مرضی کے خلاف مانگے۔
اس نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی دعا قبول ہونے بلکہ اوپر سے نیچے لٹک گئے. تو اتنا یعنی کہ ایسی گمراہ کن باتیں، ایسی باتیں ہیں کہ آپ سنیں گے. ہم پوری باتیں میں آپ کو سناؤں گا نا، 3-4 لہاراں لے جا کو مار کوئیں گے اسے. ویسا انسان ہے. ویسے انسان کی باتوں میں ایسے لوگ، یہ آپ کے نندیال میں ہے، سرول میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے. کیا بولے تو یہی. تو بہرحال ہم وہ آدمی کے بارے میں نہیں جائیں گے، سوچ پہ بات کریں گے کہ کیا دوائی استعمال کرنا، اگر آپ بیمار پڑتے ہیں تو دوائی استعمال کرنا یا ڈاکٹر کے پاس جانا بیماری کے علاج کے لیے کسی چیز کو ذریعہ سبب اپنانا کیا غلط ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 5680. اللہ کے نبی نے فرمایا الشفاء فی 3، شفا جو ہے 3 چیزوں میں رکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی بولے کہ شفا 3 میں ہے. ایک شربت عسل، شہد میں، شہد پینے میں شفا ہے اللہ کے نبی بولے. دوسرا بولے کہ حجامہ کروانے میں شفا ہے. تیسرا بولے الکئی، کئی بولے تو داغنے کا علاج، وہ زمانے کا علاج تھا. اللہ کے نبی اسی علاج کے بارے میں بولے. لوہا گرم کر کے جو ہے خون، یعنی کہ خون کے ذریعے سے کچھ علاج کرتے ہیں داغنے کا. تو اللہ کے نبی بولے یہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. اگر کوئی اسے استعمال کرے گا سچی نیت سے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے تو پھر اسے ضرور شفا ملے گی. یہ حدیث میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا. سورہ نحل آیت نمبر 60-9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد کے بارے میں مختلف الوان، شہد کے رنگ بہت مختلف ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ کون بولے؟ اللہ تعالیٰ بولے. اللہ کے رسول تو بولے ہی. اللہ تعالیٰ بولے کہ شہد میں شفا ہے. تو مطلب یہ کہ ایک بیمار انسان اگر شہد استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے شفا ملے گی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ جو ہے خالی ایسے صرف باتیں ہیں. یہ آپ حدیثیں دیکھیں گے اتنی دلیلیں ملتی ہیں. ماء زمزم کا پانی پیتے ہیں، کیوں پیتے ہیں آپ؟ لما شرب لہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم کا پانی آدمی جس نیت سے پیتا ہے وہ نیت پوری ہوتی ہے. آپ بیماری کو دور کرنے کے لیے پیتے ہیں، بیماری دور ہوتی ہے. جسم کے دردوں کو دور کرنے کے لیے پیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس سے بھی شفا دے گا. تو یہاں بتانا کیا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے. ذریعہ. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ شہد میں شفا بولے تو شہد پیتے میں اچھا ہو جاتا ہوں، نہیں، بلکہ یہ سمجھ کے پیتا ہے کہ اللہ نے شہد میں شفا کہا ہے، اگر میں شہد پیوں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے شفا ملے گی. کوئی بھی آدمی اسے یہ نہیں سمجھتا. تو یہ کہ سبب ذریعے کو اپنانا غلط نہیں ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے تو کوئی سبب، کوئی ذریعہ اپناتا ہے شفا ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے، ہرگز غلط نہیں ہے. یہ ایک پیغمبر نہیں، اس سے پہلے کے پیغمبروں کو دیکھ لے، پیغمبروں کی زندگیوں میں کئی دلیلیں ملتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے. کتنے بیمار ہوئے؟ بہت سخت بیمار ہوئے. قرآن ان کی بیماری کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں معلوم؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ صاد میں ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. اللہ تعالیٰ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ کو پسند آیا، بیماری میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں برابر صبر کرتے رہے، برابر شکوہ شکایتیں نہیں کیے، تو ان کی بیماری کو اللہ نے شفا میں بدلنا چاہا. تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ بولے ارکض برجلک، ایوب اپنے پیر کو زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، ایک چشمہ نکلے گا، پانی کا ایک چشمہ نکلے گا، اسے پیو اور نہاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دیں گے. تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ قرآن سنو، اللہ کا کلام سنتے جاؤ، کانا میں ٹھوس لے کے سنتے جاؤ، یہ پانی کیسے شفا دیتا ہے تمہارے کو، شفا تو میں دینے والا ہوں، میرے اوپر یقین رکھو. نہیں، اللہ بولے کہ ذریعہ اپناؤ، لیکن وہ ذریعے کے اوپر ٹوٹل ایمان نہیں رہنا. ایمان کس پہ ہو؟ اللہ پہ ہو، لیکن وہ ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں. بھائی آپ بولو اللہ تعالیٰ بغیر پیر مارنے کے لگائے ایوب کو شفا نہیں دے سکتے تھے، لیکن اللہ بولے کیوں؟ بولے کہ نہیں، شفا ذریعہ اپنانا ہے، ذریعہ اپنانا ہے. ہاں اتنی بات ضروری ہے
کہ جو ذریعہ آپ اپناتے ہیں وہ ذریعہ وہ علاج صحیح ہو، حرام علاج نہ ہو، حرام چیزوں سے نہ ہو، صحیح علاج ہو، درست ہے، اور یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایسے جو لوگ نئے نئے طریقے کی باتیں کرتے ہیں، لوگ بہت جلدی ان کے باتوں میں آتے ہیں۔ کئی کو بولو نہیں کتنا اچھا بولتے ہیں، خالی قرآن سننا کہتے، بیمارہ ٹابلیٹاں چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں یہ باتیں میں کیوں بول رہا ہوں معلوم؟ 2019 میں جو ہے لاک ڈاؤن سے پہلے 2019 میں دسمبر کے مہینے میں ایک جوان بچی کے جو ہے خون میں، تلنگانہ نظام آباد کا ہے واقعہ، 2019 میں جوان بچی جو ہے اس کے باڈی میں خون کے اندر جو ہے خون کے کیڑے کم ہو گئے بولے تو اس کے امی بابا اس کے دیوانے تھے، تو بچی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جیسے کہا قرآن سنانا بولے، آخر کار خون سوکھ گیا اور بچی انتقال ہو گئی۔ اللہ پکڑے گا جی، ایسا پکڑے گا پورے کھولنے پڑیں گے اس کو، اور جتنے یہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کیوں جان لے رہے ہیں، کتنے لوگوں کی جانے گئی معلوم؟ یہ ایک واقعی ایک دو واقعات کتابوں میں نقل ہے، کتابوں میں نقل نہیں ہوئے سو ریکارڈ نہیں ہوئے سو کتنے واقعے ہیں، اور کیسا عجیب تصور ہے۔ لوگ ایسے باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، کیا بولے تو نہیں قرآن سننا، قرآن سنے تو شفا۔ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں یہ حدیث بیان کرنے والے، حضرت ابو سعید خدری اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، آ کے اپنے بھائی کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میرے بھائی کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں اسقیہ عسلاً، کہ جاؤ جا کے اسے شہد پلاؤ، بولتے ہیں گئے شہد پلائے، پھر آئے دوسرے دن بولے کہ اللہ کے نبی کم نہیں ہوا، بولے کہ جاؤ پھر جا کے شہد پلاؤ، گئے پھر پلائے، ثم اتاہ الثالثہ، روایت کے الفاظ ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ آیا، آ کے بولا کہ قد فعلت، اے اللہ کے نبی میں برابر پلا رہا ہوں لیکن شفا نہیں مل رہی ہے، برابر پلا رہا ہوں شفا نہیں مل رہی ہے، کیوں شفا نہیں مل رہی ہے؟ اس سے شفاش نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کے پھر سے پلا، پھر گئے پھر پلائے، اور پھر آخری مرتبہ آ کے بولے کہ اللہ کے نبی شفا ہو گئی۔ صحیح بخاری میں پوری حدیث 5680 پر 4 میں پورا واقعہ ہے جی۔ اللہ کے نبی بولنا تھا قرآن سن لے کے بیٹھ جاؤ، شہد کئی کو پلاتے، بولنا تھا نہیں، شہد میں شفا کیسے ہے؟ جا کے قرآن سن لیتے بیٹھ جاؤ شفا ملے گی، یہ شہد پینا وینا کچھ بھی نہیں، اس میں کیا بھی رکھا نہیں، جھاڑا سے کیا لیتے، مکھیاں کیا کرتے ہیں تمہیں، قرآن سن لیتے بیٹھ جاؤ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ارے کتنے واقعات ہیں معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی جب ہجرت کرتے تھے، ہجرت کیے تو غار میں پناہ لیے، غار میں پناہ لینے سے پہلے ابو بکر اندر گئے، جانے کے بعد پوری جگہ صاف کیے، ایک سوراخ تھا بچ کے، وہاں کیا رکھے؟ پیر رکھے، زہریلا جانور ڈس لیا، اللہ کے نبی آئے پوچھے، اللہ کے نبی آرام کر لیے، بعد میں حضرت ابو بکر تکلیف سے رونے لگے، خطرے اللہ کے نبی پہ گرے، اللہ کے نبی بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ بولے اللہ کے نبی کوئی زہریلا جانور ڈس لیا ہے، بتاؤ کہاں لگا؟ اللہ کے نبی یہاں لگا۔ اللہ کے نبی اپنا لعاب، اپنا تھوک لعاب مبارک نکالتے ہیں، وہاں لگاتے ہیں۔ بولنا تھا اللہ کے نبی ابو بکر زہر کچھ بھی کام نہیں کرتا، جا کے قرآن سنو۔ تھوک کیوں لگے اللہ کے نبی؟ لگے کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ ایک ذریعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں اللہ نے ایک شفا رکھی، اللہ تعالیٰ نے شفا دی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ تو ایسے کتنے واقعات ہیں معلوم اللہ کے نبی کی زندگی میں، جہاں اللہ کے نبی لوگوں کو علاج کرانے کا حکم دے رہے ہیں۔ مدینے کے باہر کے لوگ اللہ کے نبی سے اسلام معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی اونٹوں کا پیشاب پینے کے لیے بولتے ہیں، پیتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، جاتے جاتے اونٹوں کو بھگا لے کے جاتے ہیں ان لوگ۔ تو اللہ کے نبی بولنا تھا اس میں کیا رکھیں، سن لیتے بیٹھو بول کے۔ تو میرے بھائیو یہ جو سوچ ہے نہیں، انسانوں کو بیمار کر کے، مریض کر کے وہ ایک الگ دنیا میں لے کے جا رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ پرانی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ ایک وقت تھا وہ صوفیزم بول کے، اللہ اللہ بول کے بیٹھ جانے والے، دین نہیں، دنیا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کیا بولے تو بیوی سے ملنا شرک نہیں، ملنا نہیں ہے، ایسے یہ سوچ کے لوگ جو ہے ایسے پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور ایک ایک کو پکڑتے جا رہے ہیں۔ لوگ جو ہے
اللہ رحم کر اچھے اچھے صحت مند لوگاں بھی جو ہے ٹیبلیٹ سب چھوڑ ڈال کے گئے. بعد میں عقل آئی تو 2 ٹائم برتتے سے ٹیبلیٹ 3 ٹائم برتتی ہیں. کیا بولے تو نہیں عقل آ گئی حضرت اب. تو وہ عقل پہلے کیوں نہیں آپ کو؟ تو کوئی انسان آپ سوچئے بھائی، نہ قرآن کے حافظ ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا دین کا کوئی صحیح علم نہیں، کہاں سے اٹھ کے پیدا ہو کے بول دیا اور لوگاں مان لیے؟ کیسے ہوگا؟ یہ قرآن کے نام، ان کا لیبل صرف قرآن کا ہے، باقی کے اندر کی پوری چیزاں گمراہی کے ہیں. اور دھوکہ مت کھاؤ. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ بولے اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے، ہدایت پہ بھی آتے. تو سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ قرآن سے گمراہ کیسے ہوتے بول کے. تو گمراہ ایسے ہوتے لوگاں گمراہ. آپ کو معلوم امت میں ایک فرقہ بنا، اس کا نام ہی اہل القرآن ہے. قرآن والے کیا بولے تو صرف قرآن کہتے، حدیثاں نہیں کہتے، حدیثاں نہیں ہے. تو یہ گمراہی کی ایک ایسی شروعات ہے جہاں ہمیں جب ہم سنے ایسے لوگوں کے بارے میں تعجب ہوا. ایسے لوگ جو مسجدوں میں کبھی نظر ہی نہیں آئے وہ لوگ اس کے بارے میں بولنے والے ہیں. اور کیا بولتے ہیں معلوم؟ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ریاکاری کہتے، دکھاوا. مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، سب جنوں کے ساتھ کیا نماز پڑھنا؟ اندر کی نماز پڑھنا. ارے اندر والے نکال، تیرے اندر ہے ایک، اسے نکال تو سدھر جائے گا. تو یہ اندر کی نماز نہیں، اندر والے کی نماز ہو. اندر میں ایک جنا رہتا ہے، بیٹھ کے رہتا ہے وہ. تو اس کے فتنے، اس کی گمراہی. اور ایسی گمراہی کہ انسان اس میں پھنس جانے کے بعد جو ہے اسے لوگوں کی باتیں بھی کڑوی لگتی ہیں، لوگوں سے ملنا کڑوی لگتا ہے، ساری چیزیں. تو بھائی ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو دوائیاں ٹیبلیٹس جو استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ شفا دینے والے ہیں. بس یہ تو ایک ذریعہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ذریعے کو اپنانا ہرگز غلط نہیں ہے. اللہ کے نبی، ترمذی کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ میرا اونٹ ہے، اس کو چھوڑ دے کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ اللہ کے نبی کیا بولے؟ اعقلھا وتوکل علی اللہ. بولے کہ پہلے رسی سے باندھ جھاڑ کو کہیں پر، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر. چھوڑ دے کے رسی اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ تو بولے تو پھر کبھی نہیں ملتا زندگی میں وہ اونٹ تیرے کو. تو یہ جو ذریعہ ہے، ذریعہ اپنانا غلط نہیں ہے. ہاں ذریعے کو اگر تمہیں سب کچھ سمجھتے ہیں تو وہ غلط ہے. ذریعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ اگر آپ بھروسہ ہے تو عین یہ اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھئی آپ کو پتہ ہے ایک کتاب ہی لکھی گئی طب نبوی کے نام سے. طب نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، وہ نصیحتیں، وہ حدیثیں جس میں مختلف الگ الگ بیماریوں کے بارے میں شفا دواؤں کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا. پیٹ کے درد پہ کیا دوائیں استعمال کریں، سر درد سے، آدھے سر کے درد سے، الگ الگ بیماریوں کے بارے میں الگ الگ علاج اللہ کے نبی خود جو اپنائے، خود جو بتائے. ارے خود اللہ کے نبی کیا جی، اللہ کے نبی اپنا علاج کو، آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مار لگ گیا، چوٹ لگی. حضرت اسما کیا کرے پتہ ہے؟ وہ یہ کیا کرتے ہیں، کھجور کے جو ہے جو سوکھے پتے ہوتے ہیں وہ، اور اس کی کچھ ڈالیاں سکھا کر کے اس کو جلا کے اس کی راکھ جیسی چیز جو ہے لگاتے ہیں. اس سے خون نکلا تو راکھ ڈالتے ہیں، الگ چیز ڈالتے ہیں. تو ویسا لا کے اللہ کے نبی پہ ڈالے. اللہ کا نبی مارنا تھا، مار لگا اللہ کے راستے میں، اللہ شفا دیتا ہے، کئی کو ڈالے بول کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے جی. تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے ایمان سے بڑھ گیا ہمارا ایمان؟ اور لوگاں کیا ہے معلوم، میٹھے میٹھے باتیں ہیں. قرآن پڑھنا غلط کیا حضرت؟ قرآن سننا کیا حضرت؟ غلط نہیں جی، گمراہی ہے. قرآن ایسے ذکر کے نام پہ مجلسیں ایسی بیٹھک کر کے صحابہ ہوتے نہیں، چھوڑتے نہیں آپ کو. ایک آخری حدیث آپ کو سناؤں گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابن مسعود دونوں جو ہے ایک جگہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ کے باہر آ گئے. ابو موسیٰ اشعری کچھ دیر سے آتے ہیں تو فوراً تیزی کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کے بولتے ہیں عبداللہ بن مسعود مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھے نہیں کیا؟ بولے. عبداللہ بن مسعود بولے کہ نہیں دیکھا، کیا ہو رہا بولو بول کے بولے. ابو موسیٰ اشعری بولے نہیں میں نہیں بولتا، تمہیں جا کو دیکھو بولے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے گئے مسجد میں، جا کے دیکھیے لوگ یہاں ایک گروپ، وہاں ایک گروپ، وہاں ایک گروپ بیٹھی ہے. ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں. کیا ہے؟
کنکریاں ہیں. ایک آدمی زور سے بولتا ہے چلو اب لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھو, 100 اب جنہیں کنکریاں ڈالتے 100 بار 100 بار 100 بار 100 بار گنتے سب. پھر ہوتے ہی پھر بولتا ہے کہ نہیں سبحان اللہ 100 بار پڑھو, 100 بار 100 بار پڑھتے. عبداللہ بن مسعود فوراً مسجد کے باہر آتے ہیں, ابو موسیٰ کو بولتے مسجد میں یہ کام ہو رہا, تمہیں کیا بولے نہیں کیا پوچھتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری بولے میں کیا نہیں بولا, تمہارے جواب کا انتظار کرتا ہوں میں بولے. تو عبداللہ بن مسعود پھر مسجد کے اندر گئے, جا کے ایک جگہ ٹھہر کے آواز دیے لوگوں کیا کر رہے ہو. تو لوگ بولے حسن نعد بها التسبیح, بولے کہ یہ ہاتھ میں کنکریاں ہیں اس سے تسبیح گن رہے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح گن رہے ہیں ہم لوگ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غصہ ہوئے, بولے ما اسرع ہلاکتکم, حدیث کے الفاظ کیا ہے ما اسرع ہلاکتکم, کتنی جلدی تم ہلاکت کی طرف جا رہے ہو, کتنی جلدی تم بربادی کی طرف جا رہے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود بولے ھذا ثیابہ لم تبلا, یہ اللہ کے نبی کے کپڑے ہیں, اللہ کے نبی کے کپڑے ہیں جو ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوئے, یعنی نبی کے زمانے سے تم دور نہیں ہوئے. اتنے سارے صحابہ تمہارے بیچ میں موجود ہیں, تو صحابہ کے موجود رہتے ہوئے کیا تم یہ کام کر رہے ہو. تو لوگ تعجب سے بولے کہ ابن مسعود ہم اس کے ذریعے سے گن گن کے تسبیحاں پڑھ رہے ہیں, نیکیاں کر رہے ہیں. ابن مسعود بولے اپنی نیکیاں نہ گنو, اپنے گناہوں کو شمار کرو. بولے ایک جو گن رہے ہیں گن کے نیکیاں نہیں گناہ شمار کرو. بولے کہ کیوں؟ بولے کہ اللہ کے نبی نے ذکر کا یہ طریقہ نہیں بتایا ہے. ذکر آپ ہتھیلی پہ کریں, تعداد بتائی گئی اتنا کریں, یہ اجتماعی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مل جل کے گروپ میں بیٹھنا, کنکریاں ڈالنا, اتنی مرتبہ پڑھنا, خاص مجلسیں جمانا, یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا. نبی کے زمانے میں یہ کام کسی نے نہیں کیا, تو پھر اتنا جلدی تم کیوں کر رہے ہو. تو لوگ جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے غصے کو سمجھ کے آخر میں بولے کہ نہیں ہمیں خیر کے ارادے سے ایسا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تب فرماتے ہیں کم من مرید للخیر لن یصیبہ, کہ کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جو خیر کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر نہیں کرتے ہیں, شر کرتے ہیں, نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکی نہیں کرتے, گناہ کرتے ہیں. یہ پوری حدیث سنن الدارمی میں ہے, حدیث نمبر 602 ہے. میرے بھائیوں کیا بولیں گے, بولو آپ. کوئی غلط کر رہے تھے, کوئی گانا گا رہے تھے مسجد میں بیٹھ کے, تھپٹیاں مار رہے تھے, ڈول مار رہے تھے, نہیں کیا کر رہے تھے. یہ ابھی لوگوں کو جا کے بولو حضرت فاتحہ تو گناتی ہیں, سو کیا غلط پڑھتی ہیں, بولتے ہیں کیا کرتی ہیں, ہمیں قرآن تو سنتی ہیں, سو پورا میموری کارڈ لپٹ کو دے دیے ہیں, وہی سننا وہی بیٹھ جانا, اس میں شفا. اب وہ اسی کے پیچھے لگ گئے اور اسی کو ایسا دین سمجھ لیے کہ, اور ان کے اندر کیسا معلوم, ہمیشہ دین صحیح دین پہ عمل کرنے والے ہمیشہ باقی پورے گمراہ, یہ سوچ. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے لوگوں کے بارے میں جب بھی ذرا بھی حرکت دیکھتے نہیں ایسی فوراً رک دیتے. حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی چھینکا, چھینکنے کے بعد کیا پڑھتے جی, الحمدللہ پڑھتے. انہیں کیا بولا, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھا, فوراً پکڑ لیے. بولے کہ نبی صرف الحمدللہ سکھائے, الصلاة والسلام کون سکھائے. بولے ہمیں لوگ ہو تو کیا بولتے ہیں, کیا غلط پڑھے, نبی کے اوپر درود نے کیا بھیجو بولے سو. تو ان کو معلوم نہیں تھا وہ چیز. لیکن جب عبادت کے طور پہ جتنا سکھایا گیا اتنا ہی پڑھنا ہے, اس سے ایک لائن بھی اگر زیادہ پڑھ رہے ہیں, وہ کیا پڑھ رہی ہیں, کتنا اچھا پڑھ رہی ہیں, نیت کیا ہے, وہ ضروری نہیں ہے, وہ ضرورت ہے نہیں ہے, وہ غلط ہے. اللہ کے نبی نے جب ایک دعا سکھائی, ایک طریقہ سکھایا, دین میں ایک طور آپ کو بتایا, تو پھر اس کو اتنا ہی عمل کرنا ہے. ایک بلش بھی آپ آگے گئے گمراہی ہے. وہ کس نیت سے جاتے, دل میں کیا ہے, کس کو سن کے گئے, وہ سوال نہیں ہوتا. پھر صحابہ کرام اتنا پکڑتے تھے باریک چیزوں پہ, دین کے بارے میں ذرہ اضافہ بھی برداشت نہیں تھا. صحابہ آج نئے فتنے, نئے بدعتاں, سب کون آ گیا تو اس کے پیچھے لوگ. قرآن ہے, حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سمجھ ہے دین کے بارے میں, رسول اللہ کی اتنی ساری حدیثیں ہیں جو ہم شفا کے بارے میں آپ کے سامنے رکھیں, اتنی ساری حدیثیں جس میں شفا کا ذکر ہے. بلکہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کچھ دیہات کے کھیڑے گاؤں کے لوگ آتے ہیں, آ کے بولتے ہیں اے اللہ کے نبی انتداوا, اگر ہمیں بیمار ہوئے تو کیا علاج کریں گے.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا تداووا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کرو، فإن اللہ لم یزل داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی ہے مگر یہ کہ اس کی شفا رکھی ہے۔ جو بیماری اللہ نے دنیا میں اگر رکھی ہے اس کی شفا بھی اللہ نے رکھی ہے، تو بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی تم تلاش کرو، علاج کرو، ممکن ہے علاج تک پہنچ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی بولنا تھا کہ نہیں بیماریاں اللہ اتارے، اس کے ساتھ میں قرآن اتارنے کا سنتے رہو۔ اتنی ساری جو حدیثیں ہیں، اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود لوگوں میں تو آپ کو پہلے ہی سے آگاہ کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں دور رہیں۔ اور جو اگر آپ میں سے کوئی لوگ، کوئی مرد، کوئی عورت اگر ایسی باتوں میں آئے ہیں، پڑے ہیں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ گمراہی انسانوں کی ایسی گمراہی ہے، یہ سارے فتنے اللہ کے نبی بتا کے کہ قیامت سے پہلے ایسے نئے لوگاں اٹھ کے آئے تھے بول کے، جن کا نام نہیں، نہ شان نہیں، نہ قرآن، نہ یاد، نہ حدیث یاد، کچھ بھی نہیں ہے۔ اردو میں ہمارے استاد ایک جملہ بولتے تھے، نیم حکیم خطرے جان بولتے تھے۔ نیم حکیم بولے تو آدھا بادہ ڈاکٹر، آدھا بادہ تھوڑا بہت پڑھ لے کے آتا ہے نہیں، اس کو بولتے ہیں خطرے جان۔ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ آدھا بادہ پڑھ لے کے ڈاکٹر بن گیا، جان کا خطرہ بنتا ہے انہیں۔ آدھا بادہ پڑھ لے کے امام بن گیا، ایمان کا خطرہ بنتا ہے۔ یہ دونوں بھی ہمارے کو بھٹکا رہے ہیں۔ نیم ملا خطرے، ملا بولے تو ملا صاحب، نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان۔ ہاں بھائی، ایمان کو بھی بچاؤ، جان کو بھی بچاؤ۔ نیم ملا بھی نندیال میں ہے، نیم حکیمہ بھی ہے، سب ہیں۔ تو اس لیے ہوشیار رہو ذرا، دین کو ایسے الل ٹپ کس کو ملا اس پہ چھوڑ کے، کس کی ملا اس کے سن لے کے، جس کی اچھی دکھا اس کے پیچھے پڑھ کے ایسے گمراہی میں مت پڑو۔ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ دین صاف ہے، شفاف ہے، ایک دم کلیئر ہے۔ ایسی من گھڑت باتوں میں، لوگوں میں، فتنوں میں نہ پڑیں۔ اللہ کے لیے ساری چیزوں سے بچیں، اللہ کے لیے بچیں ساری چیزوں سے، ورنہ آپ کا ایمان تباہ ہوگا۔ ایمان کے ساتھ اللہ نہ کرے یہ چیزوں میں پڑھ کے جان بھی جا سکتی ہے، جیسا کہ گئی ہے، بہت سارے لوگوں کی صحت گئی ہے، ماں باپ گئے ہیں، کتنے گئے ہیں۔ تو باقی رہتے ہوئے یہ جو قرآن کی اور حدیث کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس امید سے رکھی ہیں کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں سچا کامل مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں سے بال بچنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، تیرے ایمان پہ ہمیشہ زندہ رکھ، لاکھ مصیبتیں آئیں تب بھی ایمان کو نہیں چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایسے لوگوں کے فتنے میں پڑنے سے ہماری جان کی، ہمارے مال کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔